السلام علیکم. کومل بٹ کا سلام قبول کیجیے. پروگرام بات سے بات میں آج ہمارے مہمان ہیں چودھری قاسم مجید، ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. آئیے ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. سیاست میں سر آپ اپنے شوق سے آئے یا آپ کو لایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ کی ٹیم. دیکھیں، سیاست میں زبردستی کوئی کسی کو نہیں لا سکتا. میں نے آنکھ کھولی ہے سیاسی گھرانے میں، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا بھی ہوں، تو یہ چیز میں دیکھتا رہا. مجھے شوق بھی تھا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. حالیہ انتخابات میں میرے والد صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو میرے حلقے کے لوگوں نے، میری پارٹی نے پھر فیصلہ کیا کہ چوہدری صاحب کی جگہ قاسم کو الیکشن لڑایا جائے گا. سیاست کے علاوہ کوئی بھی کام آپ کریں وہ اپنے شوق سے کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ شوق سے نہ کریں تو وہ کام نہیں ہوتا. مجھے شوق بھی ہے سیاست کا، عوام کی خدمت کرنے کا. یہ میرے خون میں ہے چیز، کیونکہ 45 سال سے میرے والد صاحب اس فیلڈ میں انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. تو یہ ہمارے پہ بھی فرض ہے کہ ہم اس مشن کو، اس روایت کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، شان و شوکت ان لوگوں کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، اور یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنا. تو سیاست کا شوق کیا آپ جب طالب علم تھے تب بھی تھا یا کوئی اور شوق تھا اس کے علاوہ آپ کو؟ جب اسٹوڈنٹ تھے، ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اتفاقاً ابھی ایک میرے سینئرز ہیں جو فیصل راٹھور ہے، یہ ہم لوگ اکٹھے تھے آدمی ابھی اسکول میں. چودھری یاسین صاحب کا بیٹا شاہنواز، سعادت ظفر مرحوم کا. اس کے علاوہ کافی میرے دوست تھے جو بھی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بھی، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے. تو شوق اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی ہم لوگ ہلکی پھلکی کیا کرتے تھے، پر وقت گزر گیا، یہ پتہ ہی نہیں چلا. تب کی قیمت ہوتا تھا، بتا کرکٹ کھیلنے کا شوق رکھتا ہے، فٹ بال کا رکھتا ہے. یہ سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے پہلا الیکشن آپ کے لیے آسان تھا یا مشکل تھا؟ دیکھیں جی، آسان بھی تھا، مشکل بھی تھا، کیونکہ جس وقت میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں الیکشن نہیں لڑ رہا، تو پارٹی کے چیئرمین نے مجھے ٹکٹ دیا. لوگوں کی مشاورت سے وہ فیصلہ ہم نے چیئرمین صاحب کو بتایا. آسان یہ تھا، میرے جو ووٹ ہے وہ میرے والد صاحب کے نام پر تھا. مشکل اس لیے تھا کہ بے شمار ایسے انکل ہیں جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے جو عہد وار میں جب ہماری حکومت ہوتی رہی ہے، جو مختلف عہدوں پر ایڈجسٹ رہے، جو 5 سال انہی کے کام ہوتے تھے، وہ کسی اور کے کام نہیں ہونے دیتے تھے. تو بڑے بڑے جو نام تھے، جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کھڑپیج تھے، جو ہمارے حلقے کے، جو ہماری جماعت کے اندر کھڑپیج تھے، وہ سارے کے سارے کھڑپیج ہر یونین کونسل سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. پر الحمدللہ جو عام ووٹر تھا، جو چوہدری صاحب کے ساتھ کمیٹڈ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھا ووٹر، غریب آدمی، کسان، مزدور، طالب علم، ہر بندہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا. اس نے چودھری مجید کی خدمت کو ووٹ دیے، اور جو کھڑپین چھوڑ کے گئے وہ سب اپنی اپنی یونین کونسل بھی ہار گئے ہم سے. صحیح. پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال اپوزیشن مکمل کرے گی یا میچ فکس کیا جائے گا؟ لیکن جی، ہم تو اپوزیشن میں، اپوزیشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، یہ اس وقت اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن تو 18 رکنی اپوزیشن ہے، 11 پر پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. کوئی میچ فکس نہیں کیا جائے گا. اپوزیشن کریں گے. اگر حکومت اچھے کام کرتی ہے، کوئی ٹھیک کام ریاست کے لیے کرتی ہے، تو اس پر ہم لوگ شور نہیں ڈالیں گے، اس پر ان کی تعریف بھی کریں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے. جب ہم نے دیکھا کہ حکومت ریاست کے لیے کام نہیں کر رہی، لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی، تعمیر و ترقی نہیں کر رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے ہمارے قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں یہ آپ کو ایک منفرد اپوزیشن نظر آئے گی. اور عوام کے کام کاج کے لیے، اصولوں کے لیے ہم لوگ ڈٹ کر اپوزیشن کے. کوئی میچ فکس نہیں ہوگا. میچ فکس کرنا ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوبارہ اقتدار میں آ جاتی. ہم لوگ رہے ہیں اپوزیشن میں. جی. پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال مکمل کرے گی آزاد کشمیر میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، اب حکومت ان کی ہے، ان کو چاہیے 5 سال پورے کرنے چاہیے. میں تو اس پہ بھی قبل ازت کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر میں کچھ کہہ دوں تو یہ نیا ایک پنڈورا باکس کھلے گا. اسمبلی ہم چاہتے ہیں سسٹم چلنا چاہیے. اگر ان کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح بھی یہ لائے گئے ہیں، تو ان کو اب عوام کی خدمت کرنی چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو جب یہ نہیں کریں گے تو یہ خود ہی، اگر میرا خیال ہے یہ اندر سے خود ہی مکمل ہی کریں گے.
खुद इनको कोई गिराएगा। मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत चेक सवारी के लिए कैसा रहा? वो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मुस्लिम लीग नून का जो दौरे हुकूमत ना सिर्फ चेकसवारी के लिए बल्कि पूरी रियासत के लिए एक स्याह तरीन दौरा है। सही। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट थी उसने विक्टिमाइजेशन की है। जी। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख की वो वाहिद गवर्नमेंट थी जो अपोजिशन के मेम्बरान असम्बली को दीवार से लगाती रही है। इन्होंने जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो रोके। इन्होंने सिर्फ जो 5 साल सियासत की है गली नाली टूटी की है। एक दो चीज़ें इन्होंने अच्छी की हैं, उसकी मैं तारीफ़ भी करता हूँ। एक जो हम लोग NTS कैबिनेट में हमारी जो गवर्नमेंट थी लास्ट में हमने अप्रूव किया था, एजुकेशन के अंदर ये NTS लेकर आए, वो इन्होंने ठीक किया। उस पर महकमा तालीम के अंदर वो एक अच्छा काम है। बाकी तो इनकी हालत देख लें, ये सरप्राइज़ है कि ये 5-6 सीटें भी ले गए। वो भी कोई 200 से जीता है, कोई 500 से जीता है। जी। तो नून लीग ने ये नून लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक ही है, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो इनका कोई ऐसा नहीं है। हालांकि इनके पास जितना बजट है उतना हमारे पास नहीं था। तो आज भी ये देखें जो प्रोजेक्ट्स 2015-16 के प्रोजेक्ट्स थे आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये इनकी नालायकी थी, नाइली थी इनकी, और इस नाइली की वजह से इनको इस बार इलेक्शन के अंदर वोट भी नहीं मिले थे। तब भी ये 16 के अंदर भी ये इंजीनियरिंग करके लाए गए थे। जी। इनकी वफाकी हुकूमत थी तब। तो प्रोग्राम के आखिर में अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि पूरी रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी। मैं मानूँ या ना मानूँ वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमारे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं। तो यही पैगाम है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको ये मनसब दिया है, तो आप इस मनसब पर बैठ कर रियासत की बेहतरी के लिए काम करें, मसला कश्मीर को आगे लेकर चलें, जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, और हर अच्छे काम में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी। और कोई हम ऐसी रुकावट पैदा नहीं करेंगे जिससे आप कोई बेहतरी लाना चाहते हैं रियासत के अंदर तो वो उसमें भी प्रॉब्लम हो। और बिला तखसीस, बगैर किसी रंग और नस्ल के, बगैर बरादरी के, बगैर इलाके के हमारे प्राइम मिनिस्टर को अब काम काज करना चाहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।